الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي رفعه الله 10 درجات وحط عنه 10 خطيئات وصلى الله عليه 10. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں بزرگوں، 12 ربیع الاول کا آج دن ہے اور میں نے آج کے لیے موضوع اختیار کیا ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے خاص فضائل جو احادیث میں اور حضور نے بیان فرمائے، خود قرآن میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، جنہوں میں نے ابھی آیت خطبے میں تلاوت کی. اور یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں شروع ہی میں کہ درود شریف کے فضائل پر اور درود شریف کے مجموعوں پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو درود شریف کے صیغے بیان فرمائے ہیں ان کی جمع و ترتیب پر سب سے زیادہ کام، سب سے زیادہ خدمت اہل سنت والجماعت ہمارے علماء اکرام اور اکابرین نے کی ہے. متقدمین سے لے کر متاخرین تک اور آج کے زمانے تک آپ اگر کسی بھی اسلامی کتاب کی دکان پر جا کر درود شریف کے مجموعے کی کتاب کو لینا چاہیں گے تو سارے ہمارے بزرگوں کی کتاب نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. دلائل الخیرات، ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، زاد السعید اور دیگر بڑے بڑے بزرگوں کی کتابیں متقدمین کی بھی متاخرین کی بھی نکال کے رکھیں.
اور یہ موضوع اختیار کرنے کی ایک اصل بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم علیاذ باللہ عاشق رسول نہیں ہیں یا عاشقان رسول میں نہیں ہیں، حالانکہ درود شریف کی جتنی فضیلت اور جتنی اہمیت اور تاکید ہمارے بزرگوں کے بیانات میں ہے اور ان کی کتابوں میں ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کی فضائل درود شریف جو فضائل اعمال کے اندر بھی ہے اور ویسے بھی فضائل درود شریف ملتی ہے، بے شمار فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس کے اندر ذکر فرمائی ہیں اور درود کے صیغے بیان فرمائے۔ تو ہمارا ایمان تو اس وقت تک کامل نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں جب تک کہ نبی کریم سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی محبت، عقیدت دنیا کی تمام محبتوں سے فائق اور فائز نہ ہو اور سب سے زیادہ بلند ترین یہ محبت نہ ہو، اس وقت تک تو ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے، بلکہ ایمان ہی نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے درود شریف کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں 22 سپارے میں جو آیت نازل فرمائی، اس میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا ہے کہ خود اللہ جل شانہ بھی اس عظیم الشان عبادت میں شامل ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی۔ صلاۃ کا جو صیغہ ہے، اور عربی زبان میں اگر آپ عربی کی ڈکشنری کھول کے دیکھیں تو صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو رحمت نازل کرنے کے معنی ہوتے ہیں، جب ملائکہ کی طرف کی جاتی ہے تو دعائے رحمت کرنے کے معنی ہوتے ہیں، جب انسانوں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اور اس کا فاعل انسان کو بنایا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اس کے کئی معنی ہیں اور سارے معنی اللہ نے یہاں اسی ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے لیے دعائے رحمت اور رحمت نازل فرما رہے ہیں۔ اے لوگوں، آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ ان ابخل الناس من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، انسانوں میں سب سے زیادہ بخیل انسان وہ ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ بخیل انسان وہ ہے من ذکرت عندہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ نام مبارک آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، حضور نے اس کو سب سے زیادہ بخیل قرار دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، سیاہ ستہ میں اصحاب الستہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں حضور کے پیچھے ایک طرف ہو کے کنارے پہ پیچھے بیٹھ کے انتظار کرنے لگا کہ آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور دعا وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے اٹھ کر آگے تشریف لائے
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور نے جب ان کو دیکھ کر سلام پیش کیا تو حضور نے جب ان کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کیا کافی دیر سے آئے ہوئے ہو؟ جیسے سوال کیا کہ کچھ دیر ہو گئی کہ آئے ہوئے؟ تو عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ کچھ دیر ہو گئی، لیکن آپ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں ایک طرف کنارے پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسنت یا عمر، اے عمر تم نے اچھا کیا۔ ایک تو یہ تعلیم دے دی کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور آپ کو اس سے کوئی بات کرنی ہو، کوئی ضرورت ہو، تو نماز کے دوران نہ اس سے ہم کلام ہوں اور نہ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے یا اس کے برابر میں آ کے کھڑے ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ پریشر آئے کہ یہ میرے انتظار میں ہے یا مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لہٰذا جو ہے میں جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤں، یہ پریشر آ جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم، پہلے تو یہ تعلیم دی کہ تم نے اچھا کیا اور ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو سکون سے نماز سے فارغ ہو لینے دو، پھر اپنا مدعا پیش کرو اور اپنی ملاقات کرو۔ اسی وجہ سے میرے دوست و بزرگوں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم نماز میں آئیں تو اپنے موبائل آف کر لیں۔ اب موبائل کی جب گھنٹی بج رہی ہوتی ہے اور جب آپ کا موبائل جو ہے بیل دے رہا ہوتا ہے تو ایک پریشر آ رہا ہوتا ہے نماز کے دوران کہ جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ ایک پریشر میں، ہر آدمی کو ایک پریشر سے آتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا فون آ رہا ہے، کوئی ضروری فون نہ ہو، وہ نماز سے دھیان ہٹتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ موبائل جو ہے اپنے بند کر لیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اس وقت پوری توجہ اللہ کی طرف حاضر ہو۔ تو ایک تو یہ تعلیم دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان جبرائیل اتانی، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے اور انہوں نے ایک اللہ کی طرف سے ایک بشارت سنائی ہے اور فرمایا کہ من صلی علیک عشرا من صلی علیک واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، من صلی علیک واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ اے نبی، آپ پر اگر کوئی آپ کا امتی ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ 10 مرتبہ رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حضور کو مخاطب کر کے فرمایا من صلی علیک واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ آپ پر اگر آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ 10 رحمتیں اس وقت اس پر نازل فرمائے گا۔ اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا، فرمایا وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اور 10 درجے اس کے بلند فرما دیں گے، وَحَطَّ عَنْهُ 10 خطیئات، اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کو، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، جو کہ مختصر ترین درود ہے، اور اس میں بھی الفاظ اگر آپ کر دیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی مکمل درود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگرچہ اس میں آل کا تذکرہ نہیں ہے، بہتر ہوتا ہے کہ آل کا تذکرہ بھی شامل کیا جائے، لیکن اگر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 درجے بلند فرما دے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی حضرت جبرائیل کی تازہ حدیث سنائی کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور یہ بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے درجے کے بزرگ، آپ میں سے اکثر ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ بہت عارف باللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کو پہچاننے والے، ان کا جو لقب ہے عارف باللہ ہے۔ عارف باللہ کے معنی یہ بزرگوں کا ایک صوفیہ کی اصطلاح میں ایک خاص لقب ہوتا ہے۔ عارف باللہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہو گئی، اور یہ لقب ان کو اس وقت کے سارے بڑے بڑے علماء اکرام نے، جید ترین علماء نے، سارے بڑے بڑے اکابرین نے اور سارے بڑے بڑے علماء نے ان کو عطا فرمایا کہ آپ عارف باللہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بیان فرمائی، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔
فرمایا کہ سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت اور آپ کی عادت مبارکہ یہ لکھی ہوئی ہے. آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ جب کبھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ہدیہ لے کے آتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہتر مکافات فرماتے تھے. بہتر مکافات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت یا اس کے بعد کبھی کسی موقع پر اس سے بہتر اس کو ہدیہ یا اس جیسا ہدیہ اس کو عطا فرماتے. بہتر مکافات فرماتے. پھر یہ بات حضرت ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمائی اور پھر فرمایا کہ بھائی میرا ذوق تو یہ ہے اور میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل اور پریشانی آ جاتی ہے، جب کسی تکلیف میں آ جاتا ہوں، کوئی مشکل اور پریشانی آ جاتی ہے تو میں کثرت سے درود شریف پڑھنے لگتا ہوں. کثرت سے درود شریف پڑھنے لگتا ہوں. اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے لگتا ہوں. کیوں پڑھنے لگتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ تصور اور نیت ہوتی ہے کہ جب میرا یہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیے کے طور پر پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں دنیا میں کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے یا سلام پڑھ رہا ہے، وہ اس کا درود اور سلام لے کر اسی وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ فلاں آپ کے امتی نے یہ درود و سلام بھیجا، ہدیہ بھیجا. تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں کثرت سے درود پڑھنے لگتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے اور میرا تصور یہ ہوتا ہے کہ جب میرا یہ درود حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تو حضور میرے حق میں دعا فرمائیں گے. اور اس وقت میں چونکہ اس تکلیف میں ہوں اور اس پریشانی میں ہوں اور اس صورتحال میں ہوں تو اس وقت مجھے فوری ضرورت تو یہ ہے کہ میری یہ تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے. تو جب حضور کی خدمت میں میرے لیے میرا یہ چھوٹا سا حقیر سا ہدیہ ہوگا، پیش کیا جائے گا، تو حضور اس کے جواب میں جو مجھے مکافات میں جو ہدیہ بھیجیں گے تو وہ اس تکلیف کو دور ہونے کی دعا کی صورت میں بھیجیں گے، میری وہ تکلیف دور ہو جائے گی. اور میرے دوستو بزرگوں، ہمارے بہت سارے بزرگوں کا عمل اس پر ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی، جسمانی ہو یا کوئی اور بیرونی تکلیف ہو، تو وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں. اس درود شریف کی برکت سے ان کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل جو ہے، اس کی دلیل حضور کی حدیث میں اور حضرت ایک صحابی کی حدیث میں موجود ہے. میں آپ کو وہ سناتا ہوں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی صحابی ہیں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھیں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص اپنی دعا کے شروع میں اور آخر میں یا اپنی دعا میں درود شریف پڑھ لیتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا میں درود شریف کا اہتمام نہیں کرتا، اس کی دعا آسمان پر پہنچ کر رک جاتی ہے، آسمان کے اوپر نہیں جاتی. یہ حدیث سے ثابت ہے. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں دعا مانگا کروں تو آپ پر اپنی دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ پھر خود ہی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنی دعا کا 1/3 حصہ آپ کے لیے درود شریف پڑھنے میں صرف کروں اور باقی اپنے لیے دعا مانگوں، یہ بہتر ہے؟ تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر تھوڑا اضافہ کر دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا. تو جب یہ بات سنی کہ 1/3 سے تھوڑا زیادہ کر دو، حضور فرما رہے ہیں کہ تھوڑا زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، تو پھر دوبارہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی دعا کا آدھا حصہ، آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں اور باقی وقت جو ہے اپنے لیے دعا مانگوں تو کیا یہ بہتر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان زدت فہو خیر لک،
اگر تھوڑا اور اضافہ کرو گے تو اور اچھا ہوگا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اچھا اگر میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ وہ آپ کے لیے درود پڑھنے میں صرف کروں اور باقی اپنے لیے دعا مانگوں تو کیا یہ بہتر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان زدت فہو خیر لک، پھر وہی بات ارشاد فرمایا کہ ان زدت فہو خیر لک، کہ اگر تھوڑا سا اور بڑھا دو گے تو اور اچھا ہوگا۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر آج کے بعد میں اپنے لیے جب دعا مانگنا شروع کروں گا تو جتنا وقت دعا کے لیے نکالوں گا اور جتنا وقت دعا مانگوں گا صرف آپ پر درود پڑھوں گا اور اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں مانگوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفا ہم، اگر ایسا کر لو گے تو تمہاری جو بھی مشکل ہے پوری کر دی جائے گی، تمہاری جو بھی حاجت ہے پوری کر دی جائے گی۔ حضور کے الفاظ ہیں اذن یکفا ہم، تمہارا تمہاری جو بھی حاجت، جس حاجت کے لیے تم دعا مانگنا چاہتے تھے اللہ کے حضور، جو دعا کرنا چاہتے تھے، اذن یکفا ہم، تمہاری وہ دعا قبول کر لی جائے گی اور تمہاری وہ مشکل حل کر دی جائے گی۔ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی وہ حضرت ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف باللہ رحمۃ اللہ، جو حدیث میں نے آپ کو بتایا، فرماتے ہیں کہ جتنا آپ کثرت سے درود، جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے، آپ جتنا کثرت سے درود شریف پڑھیں گے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اس لیے کہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود کو خالی نہیں جانے دیں گے، آپ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا پہنچے گی، اس لیے کہ آپ کسی کا ہدیہ ایسے نہیں لوٹا دیتے، بہتر شکل میں واپس لوٹاتے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ میں نے خود بھی اس بات کا جب سے اپنے بزرگوں سے سنی تو میں نے اپنی ذات پر بھی، آپ کو بھی کہتا ہوں آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، میں نے اپنی ذات پہ، ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی، دنیا ہے، کبھی کسی جگہ کوئی مشکل کھڑی ہو جاتی، کبھی کسی جگہ کوئی پریشانی آ جاتی، کہیں کسی جگہ کوئی کام اٹک جاتا ہے۔ اگر آپ اس وقت درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، کوئی سا بھی جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانی سے نکال لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے نکال دیں۔ یہ خاص فضیلت ہے جو اس حدیث سے ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں کا عمل ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اس کے برعکس ایک وعید بھی سن لیجئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ یہ واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں، اس میں 3 باتیں ہیں۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ 4 سیڑھی ہوتی تھی، یہ 3 سیڑھیاں، 1 2 3، حضور کا ممبر 4 سیڑھی، آپ 4تھی سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے اور 3 سیڑھیاں چڑھتے۔ تو جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا۔ تو جب آپ بیان وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک نئی بات سنی اور ایک نئی بات دیکھی جو پہلے نہیں سنی نہ پہلے دیکھی، کہ آپ جب ممبر پر تشریف لائے تو آمین فرمایا، پھر یہ 3 مرتبہ آپ نے کیا واقعہ پیش آیا تھا، کس بات پہ آمین فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بار ایک بد دعا کی اور اس پر میں نے آمین۔ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بد دعا دی، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور گزر جائے، وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ تباہ و برباد ہو۔ میں نے آمین۔
دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ بددعا دی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں اس کے پاس موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے اور جنت نہ حاصل کر سکے، وہ تباہ و برباد ہو۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا دی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ جبریل امین نے بددعا دی اور میں نے آمین دی۔ یہ آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے کہ جبریل امین، بددعا کرنے والے جبریل امین، آمین کہنے والے سید المرسلین، کیا کوئی اس میں اس کی قبولیت میں اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست و بزرگوں، آج ہم میں ایک کوتاہی یہ ہے کہ ہم جب کوئی تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کسی کو خط لکھ رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ، آج کل تو اب یہ تحریر جو ہے نا واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ چلنے لگی ہیں، تو کوئی بات لکھ رہے ہیں، حضور کا نام مبارک آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتے بلکہ اس کا اشاریہ لکھتے، صاد لکھ کے چھوڑ دیا، اشاریہ، یا یہ کہ صاد لام عین میم لکھ کے چھوڑ دیا، سلام لکھ کے چھوڑ دیا۔ یہ ایک تو پہلی بات یہ کہ اس طرح لکھنے سے درود شریف پڑھنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لکھنا خلاف ادب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حضور کے نام مبارک کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں گے تو یاد رکھیے جتنے لوگوں کی نظر سے وہ گزرے گا اور جتنے لوگ وہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ان کو پڑھنے کا ثواب مل رہا ہوگا آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا، آپ کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہوگا۔ اس لیے کہ من دل علی خیر فهو کفاعلہ، یہ جو آدمی کسی خیر کی رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا کرنے والے کی طرح ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں درود کے فضائل میں، فضائل درود شریف میں بہت عجیب عجیب واقعات بھی اور بہت عجیب عجیب احادیث بھی بیان کی ہیں۔ میں آپ کو آخر میں چند درود شریف بیان کرتا ہوں کہ جن کا آپ اہتمام کیا کریں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صبح اور شام کو ایک ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ فجر کے وقت آپ کے معمولات میں ایک تسبیح درود شریف کی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے معمولات کا حصہ بنائیں درود شریف کی تسبیح، اور شام کے وقت عصر کے بعد یا جب آپ کو ٹائم ملے، رات کو گھر آ جائیں آفس سے، کاروبار سے، جب اپنے گھر آ جائیں فارغ ہوں، سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف، چاہے کوئی مختصر ہو یا بڑا ہو، جو بھی آپ درود شریف اختیار کریں جو آپ کو آسانی سے ہو سکے اس کے پڑھنے کا اہتمام۔ پھر شب جمعہ اور جمعہ کا دن جو ہے یہ جو ہے خاص ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے، اور خود حضور کی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اب ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ یوم الجمعۃ الفا لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ جمعہ کے روز درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر لے تو اس کو وفات نہیں آئے گی، اس کی آنکھ دنیا سے بند نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وہ ٹھکانہ نہ دکھا دے جہاں اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ مرنے سے پہلے جنت کا وہ ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا جہاں وہ رخصت ہو کے جا رہا ہے۔ 1000 مرتبہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے والے کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی، لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو وہ عظیم الشان ٹھکانہ نہ دکھا دیا جائے جہاں اس کی روح رخصت ہو کے جا رہی ہے۔
اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا، محدثین نے اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے اندر حضور نے یہ نہیں فرمایا درود ابراہیم پڑھو یا فلاں درود پڑھو، درود کا صیغہ حضور نے متعین نہیں کیا اور حضور نے درود کا صیغہ بیان نہیں کیا، امت پر احسان فرمایا، آسانی کے لیے آپ پر اور مجھ پر چھوڑ دیا، جو بھی درود پڑھو گے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس فضیلت میں شامل ہو جاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، آپ اس فضیلت کے اندر انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھنے میں 1000 مرتبہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا۔ آدھا گھنٹے میں 1000 مرتبہ آپ یہ تسبیح آرام سے پڑھ سکتے ہیں کہ 1000 آپ کا عمل ہو جائے۔ جمعہ کے دن اس کا اہتمام کریں۔ اور شب جمعہ کا ایک درود شریف آپ کو بتا دیں، شب جمعہ کے اور بھی بہت خاص درود ہیں، شب جمعہ کا ایک درود شریف آپ کو بتا دو جس کی فضیلت بیان کی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو صاحب جلالین ہیں اور بہت سارے محدث ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے حدیث میں کہ جو شخص شب جمعہ میں یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد رات میں یہ درود شریف مجھ پر 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضور نے فرمایا اگر شب جمعہ میں 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی فہرست میں اگر وہ بدبختوں میں لکھا ہوا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہیں تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس کو بدبختوں کی فہرست سے نکال کر نیک بختوں کی فہرست میں شامل فرما دیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑے بڑے محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ یہ فضیلت شب جمعہ کا خاص درود شریف کہلاتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ امام شافعی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے درجے کے امام ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی بہت ہی قریب کے ان کے شاگرد نے اور ان کے خاص مرید نے وہ 1 ہفتے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا کہ بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چہرہ بڑا رونق اور حشاش بشاش جوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ سارا اجتہاد، فقہ و حدیث، ساری باتیں ایک طرف، اللہ نے ایک عمل پسند فرمایا، اسی پر جنت عطا فرما دی۔ فرمایا وہ کون سا عمل؟ فرمایا کہ ایک درود شریف میں شب جمعہ میں پڑھتا تھا، اس کا معمول تھا کہ وہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس درود شریف کی برکت سے، باقی کوئی سوال جواب تمہارے سے نہیں کر رہے، باقی تمہارے کوئی عمل نہیں کھول رہے، تمہارے اس درود شریف پر تمہیں جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ، اللہم صلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له ان یصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ۔ 5 درود کا مجموعہ ہے، چھوٹے چھوٹے 5 درود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ، اے اللہ حضور پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما اس تعداد میں، اتنی تعداد میں جتنے لوگوں نے آپ پر آج تک درود پڑھا ہے اتنی تعداد میں درود نازل فرما۔ پھر اگلا اللہم صلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ، اے اللہ آپ پر درود نازل فرما اتنی تعداد میں جتنے لوگ آج تک نہیں پڑھ سکے، آپ پر جن لوگوں نے آپ کی امتیوں میں سے یا غیر امتیوں میں سے، غیر امت کے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے جن لوگوں نے آپ پر درود نہیں پڑھا، ان سب کی طرف سے ہم درود پڑھتے ہیں، یا اللہ آپ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ حضور پر درود نازل فرما جیسے کہ آپ نے حکم دیا ہے درود پڑھنے کا، اے اللہ حضور پر درود نازل فرما، رحمتیں نازل فرما جیسے کہ اس طریقے سے اس طرح کا درود نازل فرما جس پہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ اسے پسند فرمائیں، اور اے اللہ آپ درود نازل فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کہ درود فرمانے کا حق ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ میرا معمول تھا 100 مرتبہ پڑھنے کا، جمعرات کی شب میں 100 مرتبہ پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مغفرت فرمائی۔ اور میرے دوستو بزرگوں، آخر میں ایک بات اور عرض کروں، بڑے کام کی بات عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے
کئی بزرگوں کے ساتھ الحمدللہ یہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ کئی بزرگوں کے ساتھ، اپنے کئی بڑوں کے ساتھ، اکابرین جو اس وقت کے بڑے اکابرین ہیں ان کے ساتھ عمرے کی سعادت ملی مجھے الحمدللہ۔ تو سلام کا ایک صیغہ جو ہے نا، حضور کے جب روضہ مبارک پر حاضر ہوتے ہیں نا، سلام پڑھتے السلام علیکم یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ عمرے کے لیے جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اور اکثر جو ہے ابھی بھی ماشاءاللہ سیزن لگا ہوا ہے اور لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو حضور پر جب آپ وہاں روضہ مبارک پر سلام پڑھیں تو پہلے تو اپنی طرف سے سلام پیش کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ اور اس کے بھی پورا ذات السعید کے اندر 40 سلام کے صیغے ہیں، ذات السعید کے اندر 40 سلام کے صیغے وہ پڑھنے چاہیے۔ پھر جب آپ اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، یا جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کی طرف سے سلام پڑھ کے فارغ ہو جائیں، پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلام پیش کریں کہ یا رسول اللہ، جتنے لوگوں نے یہاں آ کر آپ کو سلام پیش کیا ان سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ اور جتنے لوگ یہاں نہیں آ سکے آپ کی امت میں سے، یا رسول اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر نہیں ہو سکے آپ کی امت میں سے، دل ان کا تڑپتا رہا نہیں حاضر ہو سکے، یا رسول اللہ آپ کی پوری اس امت کی طرف سے جو یہاں حاضر نہیں ہو سکی، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، پوری امت کی طرف سے سلام پیش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب وترضى له ان يصلى علیہ وصلی علی محمد کما ينبغي الصلاة علیہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کی کامل مغفرت اور بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، شکر عافیت عطا فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا ارحم الراحمین، جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اے اللہ ہم تمام حاضرین کو رزق نئے مواقع اور ذرائع عطا فرما، رزق میں خوشحالی عطا فرما، رزق کی یا اللہ رزق میں برکتیں پیدا فرما، اے اللہ نئے وسائل رزق اور نئے ذرائع رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جن لوگوں کے کاروبار ہیں، ملازمتیں ہیں، یا اللہ جو بھی آمدنی کے ذرائع ہیں، اے اللہ ان میں ترقیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، رب کریم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے اور ہمارے بھی بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ شہر میں ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ جو بیمار ہیں اس مرض میں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ باقیوں کو حفاظت عطا فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، حاجات کو پورا فرما، تقاضوں کو پورا فرما، ضروریات کو پورا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔